چھایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 تمہارے حافظ صاحب کو میں دعوت دوں گا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی بلیک بن والوں کم نہیں ہو تم جتنے بھی ہو کافی ہو پورے بلیک بن کو جنت میں لے جانے کے لیے تم کافی ہو سبحان اللہ کہہ دینا سبحان اللہ تو نعرے حیدری یا علی 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 نعرے سلطانیہ اکبر اکبر دیکھیں یہ نکلا یہ کیا نکلا پتہ ہے آپ کو کیا نکلا پتہ ہے آپ کو کالا نکل گیا جتنی گندگی تھی نا باہر آ گئی اب صاف ہوتا جائے گا تو جب زور لگاؤ گے نا تو کچھ اور نہیں نکلے گا گندگی نکلتی جائے گی بڑوں کے نام سے گندگی نکل جاتی ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے سمجھ گئے آپ لوگ تو جب یہ جوش آیا نا اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے علماء بھی ساتھ میں ہیں حافظ صاحب آ جائیں آپ بھی پتہ کریں گے سبحان اللہ عرش تے نور چھایا عرش تے نور چھایا خوشیاں منا لواں خوشیاں اوپر میلاد دا موسم آیا خوشیاں منا لواں میلاد دا موسم آیا خوشیاں منا لواں جوان دے نال پھلا دے گجرے بنا لواں جوان دے نال پھلا دے گجرے بنا لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں میلاد دا موسم آیا خوشیاں منا لواں میلاد دا موسم آیا خوشیاں منا لواں ہے قلدائے فیصلہ مچرا حرام ہے قلدائے فیصلہ نچرا حرام کہندا عشق پیر کہندا عشق پیر نو نچ نچ منا لواں میلاد دا موسم آیا خوشیاں منا لواں میلاد دا موسم آیا موت بھی ایک واری میں حضور دے ایک واری میں حضور دے روزے تے جا لواں میلاد دا موسم آیا خوشیاں منا لواں میلاد دا موسم آیا خوشیاں منا لواں سبحان اللہ بچ قبر دے روح جنوں نہ کرو اجے
قبر دے زور نو نہ کرو اجے سوال پہلے تے میں حضور نو پہلے تے میں حضور نو نعتاں سنا میلاد دا موسم آیا ہے خوشیاں منا لو عرش تے نور چھایا عرش تے نور چھایا ہے خوشیاں منا لو. ہمارے حافظ صاحب اور ماشاءاللہ یہ آج جلد پہنچ گئے تھے محفل میں اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ایسے وقت پر پڑے کہ ساروں کو سننے کا موقع. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب ہمارے مہمان خصوصی آگے ہیں, نام بھی ان کا پیارا ہے, عمر بھی ہے اور حیات بھی ہے. سبحان اللہ. اب حیات عمر ہے یا عمر حیات ہے یہ تو انہیں پتا, لیکن ہمارے اچھے دوست ہیں, میں انہیں دعوت دوں گا علامہ مولانا عمر حیات صاحب کو کہ وہ آئے اور ہمارے دلوں کو منور کرے, اور آپ سے دعوت آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ ان کا زوردار استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ سلطانیہ, جشن عید میلاد النبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام مہمانان گرامی اور اہل اسلام بھائیوں, اللہ رب العزت کی توفیق, اس کی عنایت سے ذکر تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مجلس میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ رب العزت اس محفل کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب. بلا شک و شبہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجانے کی توفیق دیتا ہے. اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں اس مادیت کے دور میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماہ مبارک جس کی عظمت فضیلت کے حوالے سے آپ نے بہت سی باتیں علماء کرام سے سماعت کی ہوں گی. اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کی سہانی صبح اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نعمت اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطا. محفل میلاد ذکر تاجدار کونین علیہ السلام کا یہ مبارک سلسلہ در حقیقت اس عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا. جو ہم محفل میلاد سجاتے ہیں, ان مبارک مجلسوں میں آتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, یہ در حقیقت رب کی اس سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے ایسا شانوں والا نبی ہمیں عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شانوں والا. احباب محترم, جب بھی ان مجالس میں ہمیں شرکت کا موقع ملے ہمیں پورے ادب احترام کا پیکر بن کر ان مجالس میں آنا چاہیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور ایک سعادت سمجھ کر
یہ نہیں کہ ہم کسی رسم کو نبھانے کے لیے جا رہے ہیں بلکہ عبادت سمجھ کر۔ یقیناً اس محفل کے فیض و برکات کا اندازہ اور کس قدر خدا کی رحمتوں کا نزول ان مجالس میں ہوتا ہے، یہ کسی اہل نظر سے آپ جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے۔ آنکھ والا تیرے جوہر کا تماشا دے، یہ آنکھ والوں سے آپ پوچھیں۔ سبحان اللہ۔ میری سب سے پہلے ایک ادب کے ساتھ گزارش یہی ہے کہ ہمیشہ ذکر تاجدار کونین علیہ السلام کی مجلس میں جب بھی شرکت کا موقع ملے شعوری سطح پر جائے، شعوری سطح، رسم سمجھ کر نہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا کوئی بندہ ایسی مجلس میں ادب کا پیکر بنے گا اتنا اپنا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر کے جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آج ہمارے ہاں مجالس میں وہ ادب، وہ احترام خال خال نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ادب حضور سید عالم علیہ السلام کے صحابہ کی مجلس میں تھا، تابعین کی مجلس میں تھا، سبحان اللہ۔ ادب کا آپ نے پوچھنا ہو کہ ذکر تاجدار کونین علیہ السلام کا ادب کیا ہے، سید عالم علیہ السلام کی مجلس میں حاضری کا آداب کیا ہے، تو یہ آپ پوچھیں جا کر کبھی امام مالک رضی اللہ عنہ جنہیں دنیا امام مدینہ کہتی ہے، کبھی ان سے جا کے پوچھیں، صحابہ سے پوچھیں، تابعین سے پوچھیں۔ امام مالک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں فنا ہونے والی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے ساری زندگی شہر مدینہ میں کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، پوری زندگی امام مالک رضی اللہ عنہ شہر نبی کی گلیوں میں پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ باتیں مجھے شرم آتی ہے جس شہر میں امام الانبیاء تشریف فرما ہو مالک جوتے پہن کے فرمایا میں ڈرتا ہوں یہ وہ امام مالک ہے جس نے ساری زندگی رسول کریم علیہ السلام کے شہر میں کبھی رفع حاجت نہیں۔ ادب دیکھیں، آج تو جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ وقت دیتا ہے۔ آج اپنی عقل کے ترازو میں لوگ رسول کریم علیہ السلام کی شان کو تولتے پھرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھتے کہ وہ لوگ کتنے ادب والے ہیں۔ ساری زندگی شہر نبی میں پیشاب نہیں کیا امام مالک، مدینہ تو رسول کی حد سے باہر جاتے سفر کر کے رفع حاجت کے لیے۔ وہ امام مالک جس نے ساری زندگی رسول کریم علیہ السلام کے مبارک شہر میں کبھی سواری پر سواری نہیں فرمائی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیمتی گھوڑے موجود تھے آپ کے پاس، قیمتی، اس دور کی سب سے اعلیٰ سواریاں موجود تھیں۔ میں نے عرض کی حضور کبھی آپ کو ان پہ سوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا شرم آتی ہے جن گلیوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تلوے لگے ہوئے مالک سواری میں چلتا تھا۔ ادب دیکھیں سید عالم علیہ السلام، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی شہر مدینہ سے باہر نہیں ہے، ایک مرتبہ حج کے لیے گئے۔ لوگوں نے کہا کبھی باہر سفر کے لیے نہیں جاتے، فرمایا خواہش یہ ہے مجھے موت آئے تو ان گلیوں میں، موت رسول اللہ علیہ السلام کے شہر میں آئے، حضور کی گلیوں میں نصیب ہو، میں کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتا، بس یہی تمنا ہے۔ مدینے میں موت کی دوستو تمنا کیا کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو یہاں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ امام مالک، پھر دیکھیں اس ادب کا انعام کیا ملا، اس ادب کا صلہ کیا ملا امام مالک کو۔ اس ادب کا انعام رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ ملا کہ بلوغت سے لے کر وصال تک زندگی کی ہر رات رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار نصیب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مصطفیٰ، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ ادب دیکھیں، پھر اس ادب کا انعام دیکھیں کیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میری زندگی کی بلوغت کے بعد سے کوئی رات ایسی نہیں جب مجھے پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو۔ یہ کرم اس شخصیت ہے۔ وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مسجد نبوی میں لگی ہوئی،
सैयद आलम का जिक्र कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं मैं उस मजलिस में मौजूद था जिसमें इमाम मालिक ताजदार कौनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे। कहते हैं मैं मजलिस में हाजिर था, इमाम मालिक बयान फरमा रहे थे, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अजमत की बात थी। मैंने देखा जहरीला बिच्छू आया और बिच्छू ने आकर इमाम मालिक के पांव पे डंग मारा। जहर की शिद्दत इतनी थी, इमाम मालिक कहते हैं कि चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का रंग बदला इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला। आप अंदाजा फरमाएं बिच्छू की तकलीफ डंग मारने की कितनी हो गई, और जब डंग लगा आपके चेहरे का रंग बदला। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं साथ बैठा हुआ देख रहा था, मैंने सोचा अभी हटा देंगे हाथ, तकलीफ जो हुई हटा देंगे, फिर उसने डंग मारा, फिर डंग मारा। फरमाया मैं गिनता रहा, उसने 16 मरतबा इमाम मालिक के पांव पे डंग मारा। और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा भी अपनी तवज्जो सरकार के जिक्र से हटाकर बिच्छू की तरफ नहीं की। फरमाया बयान खत्म हुआ, मैंने पूछा इमाम मालिक से, मैंने अर्ज की हुजूर बिच्छू था, तकलीफ दे रहा था, हाथ से हटा दिया होता, जरा सी देर लगनी थी, चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया अब्दुल्ला बिन मुबारक तुझे पता नहीं सैयद आलम अलैहिस्सलाम की मजलिस का अदब क्या है? जब मदीने वाले का जिक्र हो रहा हो तो इंसान की तवज्जो का मरकज फकत मदीने वाले की जात होनी चाहिए, सिर्फ सरकार की जात तवज्जो का मरकज। ये अदब था इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल में वो किस कदर अदब और एहतराम का पैकर बन के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो मखलूक खुदा को सुनाया गया। हज़रात मोहतरम, जितना कोई शख्स अदब का पैकर बन के आ जाएगा उतना वो अपना दामन अल्लाह की रहमतों से भर के लेगा। ये खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती, ये अल्लाह का बड़ा करम है। अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए। जिन्होंने सजाई इस मजलिस को वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। उस खालिक का कितना बड़ा एहसान है। आज हजारों लोग होंगे जो इस वक्त टीवी के सामने बैठकर बेहयाई के मंजर देख रहे होंगे। आप कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने अपने हबीब की मजलिस में बुलाया, सैयद आलम के जिक्र को सुनने की सादत और आपको अता। ये खुशकिस्मती है, ये करम नहीं तो और क्या, ये फजल है रब का। और आज उस अजीम आका के मिलने पर, उस अजीम नेमत के मिलने पर हम खुशियां मना रहे हैं, फरहत का इजहार कर रहे हैं। देखिए ना, ये कुरान का हुक्म है जिसकी तामील हो रही है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको बता दीजिए कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत जो इन्हें अता हुई, इन्हें चाहिए उस फजल और रहमत के मिलने पे खुशियों का इजहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस फजल और रहमत के मिलने पर खुशी और मुसर्रत का इजहार। आज सारी दुनिया सहाबा से लेकर आज लोग तो आज पूछते हैं, एक एतराज ये भी किया जाता है, तुम मीलाद करते हो, सहाबा ने भी किया। तुम सरकार की महफिलें सजाते हो, कभी सहाबा ने भी सजाई? अलमिया है हमारा, अहले सुन्नत का बच्चा खामोश हो जाता है। हमसे कोई सवाल करे तुम मीलाद करते हो, सहाबा ने किया, हम चुप हो जाते हैं। मौलाना से पूछ के बताएं। हमारे तो बच्चे को इस काबिल होना चाहिए दोस्तों कि अगर कोई कहे ना तुम सरकार का जिक्र क्यों करते हो, मीलाद क्यों करते हो, सहाबा ने किया, वो हाथ पकड़ के कहे तू सहाबा की बात करता है, आ मैं तुझे बताता हूँ ये काम तो खालिक कायनात है। वो हाथ पकड़ के कहे। हमारा अलमिया कि हमने सहाबा की जिंदगियों को पढ़ा नहीं, सीरत सहाबा से रोशनी हासिल नहीं, वगरना खुदा की कसम अगर हम सहाबा की जिंदगियां पढ़ के देखें, अहले सुन्नत का कोई अमल ऐसा नहीं जो सीरत सहाबा से साबित नहीं हो। कोई अमल ऐसा नहीं, कोई अमल ऐसा नहीं है जो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के किसी न किसी सहाबी से साबित नहीं है। वो तो हुजूर, लोगों तुम तो पूछते हो सहाबा ने कब हुजूर का जिक्र किया, हम ये कहते हैं उनकी जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा लाकर तो दिखाओ जो मुस्तफा के तसव्वुर के बगैर गुजरा। वो तो हर वक्त
اپنے آقا کے تصور میں ڈوبے رہتے تھے، مدینے والے آقا کی یادوں میں گم رہتے تھے، سید عالم کے تصور میں گم رہتے تھے۔ سبحان اللہ، ہر وقت ان کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے مکی کے جلوے بسے۔ سبحان اللہ، جو حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے بات کہی نا کہ لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہکو لاحق گجاں، سبحان اللہ، اتنا کٹھیاں صبر نہ آوے اور کدے ول بجا۔ سبحان اللہ، ارے وہ تو ہر وقت ہی ڈوبے ہوئے تھے محبوب کے تصور میں۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں جدھر بھی آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کائنات کی ہر شے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک روایت نقل ہے، سید عالم علیہ السلام کی چیزیں بڑے ادب سے صحابہ سنبھال کے رکھتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے جو بھی شے منسوب ہوتی کسی کو نصیب ہو جاتی، صحابہ بڑا ادب کرتے تھے۔ آج تو نجدیوں نے ایک ایک کر کے وہ سارے آثار مٹا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج تو آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے حضور سید عالم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر انور کو بلڈوز کیا گیا تھا، جنت البقیع کے مزارات بلڈوز ہوئے، اور اب وہ جگہ بھی بلڈوز کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی، اور وہاں بھی شاپنگ سینٹر بنانے کا پروگرام ہے کہ آج کل بڑی پچھلے دنوں اخبارات میں کافی خبریں آتی ہیں۔ صحابہ نے ان چیزوں کو محفوظ کیا، صحابہ نے ادب سے رکھا، صحابہ نے تعظیم کی ان چیزوں کی، نسبتوں کی، اور صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے زیادہ آثار رسول سے محبت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ذات، سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں۔ مشک پانی کی کندھے پہ رکھتے، سارا دن مدینہ طیبہ میں درختوں کو جا جا کے پانی دیتے۔ لوگ کہتے آپ درختوں کو پانی کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا میں ان درختوں کو پانی دیتا ہوں جن کی نسبت مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں وہ نشانی، وہ درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں جن کے نیچے میرے آقا تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب سے رکھا۔ عرض کرنے کی مقصد یہ ادب سے رکھا، سنبھال کر رکھا، قائم رکھا، ان کی بہاریں دیکھتے رہے، ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے آقا کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور سید عالم علیہ السلام کا آئینہ شیشہ جس میں میرے آقا چہرہ انور دیکھ کے سبحان اللہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اسے غلاف میں لپیٹ کے ادب سے سنبھال کے رکھا ہوا۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا روایت کے اندر کہ وہ صحابہ کہتے آ کر کئی مرتبہ جب انہیں سرکار کے دیدار کی طلب جو تھی، طلب تو وہ تڑپایا کرتی تھی نا، وہ جب سینے کے اندر آگ بھڑکتی وصال مبارک کے بعد، اور پھر وہ آتے حضرت میمونہ سے کہتے ذرا اس آئینے کی زیارت تو کرا دو۔ سبحان اللہ، آپ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہو۔ اب آئینے کا اصول یہی ہے، آپ دیکھیں آپ کو اپنی صورت نظر آئے گی، میں دیکھوں مجھے اپنا چہرہ نظر آئے گا، یہی آئینے کا اصول۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب بھی اس آئینے کو دیکھا ہمیں اپنے آقا کی زیارت، ہمیں سرکار کی زیارت۔ اللہ علماء کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سید عالم کے حسن و جمال کا کمال تھا جو ہمیشہ ہمیشہ اس آئینے میں انمٹ ہو کے رہے۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ وجہ کہ یہ حسن جمال مصطفیٰ کا کمال ہے جو ہمیشہ کے لیے اس آئینے میں محفوظ ہو گیا، انمٹ ہو گیا۔ اور یا یہ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ صحابہ سرکار کی محبت میں اتنے فنا ہو چکے تھے کہ انہیں کائنات کی ہر شے میں اب جلوہ کوئی نظر آتا تھا وہ مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں ہر شے میں جلوہ فنا ہو گئے، وہ فنا کی اس اعلیٰ منزل پہ فائز تھے۔ اور بلکہ اگر آپ دیکھیں یہ تو صحابہ کی بات ہے، حضرت ابو العباس ورسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، وہ اپنے متعلق کہتے ہیں خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی سرکار کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ ایک لمحے کے لیے چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کیسی عظیم شخصیات، یعنی صحابہ کرام کی آپ اگر محبتیں پڑھ کے دیکھیں، لوگ تو آج یہ کہتے ہیں نا انہوں نے ذکر کب کیا ہو، یارو وہ تو بہانے تلاش کرتے تھے، کوئی موقع ملے محبوب کی بات شروع ہو، بہانے ڈھونڈتے، موقع تلاش کرتے۔ لیکن نا انسان کو کسی سے محبت ہو، پیار ہو،
وہ گفتگو کے اندر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے میں اپنے محبوب کی بات ہے نا. ہمارے خلیفہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، پیار ہے، اکثر ان کا ذکر کرتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں. ہر مرید اپنے شیخ کا ذکر کرتا ہے، جسے جس سے پیار ہو وہ اس کا ذکر کرتا ہے. اور صحابہ جو کائنات کے سب سے بڑے مرشد سے محبت کرتے ہوں گے وہ کتنا حضور کا ذکر کرتے ہیں. کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جو مدینے والے آقا سے پیار کرتے ہیں وہ سرکار کا کتنا ذکر کرتے ہیں. وہ بہانے تلاش کرتے تھے، موقع ڈھونڈتے تھے، کوئی موقع مل جائے سرکار کی بات چل جائے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. وصال مبارک کے بعد ان کا معمول کیا تھا؟ مدینہ طیبہ کے راستوں میں کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. شہر سے جو باہر سے راستے شہر میں داخل ہوتے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، سیدنا ابو ہریرہ جا کے ان راستوں پہ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر جو بھی آتا اسے سلام کرتے اور سلام کر کے پھر اس آنے والے سے پوچھتے یہ بتا کیا تم نے میری سرکار کی زیارت کی ہے؟ سبحان اللہ. اس سے یہ سوال کرتے پہلا. ہمارے آنے والے یہ بتا کیا تم نے میری سرکار کی زیارت کی؟ اگر وہ کہتا میں نے زیارت نہیں کی، فرماتے تجھے اجازت ہے چلا جا. اور اگر کوئی کہتا میں نے زیارت نہیں کی، فرماتے تو میرے پاس بیٹھ، میں تجھے سرکار کی زلفوں کی بات سناتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پاس بیٹھ، میں تجھے آقا کے حسن کی بات سناتا. سبحان اللہ. تو میرے پاس بیٹھ، میں تجھے عظمت رسول کی بات سناتا. سبحان اللہ. بہانے ڈھونڈتے تھے، وہ کوئی موقع ملے یار کی بات چلی ہو، سبحان کی بات کوئی شروع، سبحان اللہ. بہانے ڈھونڈتے تھے. اس قدر محبت مدینے والے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کرتے. دیکھیں نا، اس سے بڑھ کر محبت کا اور کون سا منظر ہوگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی قیادت میں مصلی رسول پر صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. خدا کی نماز ہے، بندگی خاص اللہ کی. لوگ پوچھے آج ان سے جو شرک کی مشینیں لے کر ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک جن کا کام امت پہ شرک کے فتوے لگانا ہے، ان مولویوں سے جا کے کوئی پوچھے کہ بخاری کی یہ روایت کہتی ہے، صحاح ستہ کی یہ روایت کہتی ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، منبر رسول کے پاس مصلی رسول پر رسول کائنات کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر نماز کی امامت کر رہے تھے. ایک یا دو رکعتیں ہو چکی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، حجرے رسول سے پردہ سرکنا دیکھا. حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم چہرے کعبے کی طرف تھے، پردہ ہلا، سب نے اپنا رخ مدینے والے کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندازہ تو کیجئے محبت کی کس معراج پر، سبحان اللہ. کس مقام پر صحابہ فائز ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا عالم ہے محبت. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑے تھے. نمازیں میری اور آپ کی نہیں تھی، صحابہ کی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر جسم میں تیر لگ جاتا تو نکالنا مشکل ہوتا، جب نماز میں کھڑے ہوتے نکال لیا جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کا یہ عالم ہے. حضرت انس کہتے ہیں جنوب کی طرف گزرا تھا، صحابہ صف میں کھڑے ہوئے، سب نے اپنے چہرے اسی وقت حضور سید عالم علیہ السلام کے حجرے کی جانب کر لیے. سبحان اللہ نے پردہ اٹھا کے دیکھا سے. سبحان اللہ. حضرت انس نے وہ منظر بیان کیا. بخاری کی روایت میں فرمایا خدا کی قسم میں نے اس موقع پہ حضور سید عالم کے چہرے کو دیکھا، ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا برق چمکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے اللہ نے ساری کائنات سے سونا بنایا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. کیا عالم ہوگا اس کا، جسے سب سے سونا کائنات میں. کوئی شخص اور کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک دل و جان سے اس بات کو مانے نہیں کہ مدینے والے جیسا حسن والا رب نے نہ پیدا کیا ہے نہ قیامت تک. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. تکمیل ایمان کے لیے بے مثل و بے مثال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ماننا لازمی. سبحان اللہ. ایسا حسین و جمیل رب نے کوئی بنایا ہے، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، سبحان اللہ. محمد بنا کے قلم توڑ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید عالم کی مثل ممکن نہیں. چونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے. مولانا غالباً رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا نا کہ اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے. یہ کتاب لکھی اس نے. یہ بھی ایک فرق ہے. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سید عالم کی مثل ممکن نہیں، سبحان حضور کی مثل ممکن نہیں.
علامہ فضل خیر آبادی کا اللہ قبر پہ ان کی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے امتناع النظیر لکھی رد کے اندر، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اور امتناع النظیر یہ فارسی میں لکھی گئی، تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے، ابھی 2-3 سال پہلے یہ دوبارہ چھپی، تقریباً 200 سال بعد انہوں نے اس کا جواب لکھا، لوگوں سید عالم کی مثل ممکن نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز، سبحان اللہ، مثل ممکن ہی نہیں سرکار، رب نے بے مثل و بے مثال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، اس حسن کے عالم کیا ہوگا جب پردہ اٹھا کے دکھایا، حضرت انس کہتے ہیں قرآن کے برق کی طرح چمکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آئینہ جبہ لے کر سرکار کا سلام لیا کہ امت کے لیے دعا کیجیے، گفتگو ہو رہی تھی، باتوں ہی باتوں میں پوچھا حضرت اویس کرنی نے، اور پوچھنے لگے عمر فاروق یہ بتائیے کیا سرکار کی زیارت کیا آپ نے؟ کہا ہم نے نہیں کی تو اور کس نے؟ سبحان اللہ، بھئی ہمیں تو ہر وقت زیارت نصیب تھی، مسکرا پڑا، مسکرا کے فرمانے لگے ارے جو تم نے دیکھا وہ تو ایک جھلک تھی، وہ تو ایک پرتو تھا، سبحان اللہ، رب نے ہزاروں پردوں میں چھپا کر مصطفیٰ کریم کو دنیا میں بھیجا، سبحان میرے اللہ، آقا کا حسن ظاہر کر دیا جاتا، کسی آنکھ میں تاب ہی نہیں کہ وہ مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھ سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم کے چہرے کی زیارت، سبحان اللہ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس امت کے جلیل القدر عارف باللہ، کئی 100 سال پرانی شخصیت ہے جی، شیخ عبدالعزیز دباغ فرمانے لگے خدا کی قسم حضور کا حسن عرش کے سامنے ظاہر کر دیا جائے عرش بھی پگھل جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش میں تاب نہیں مصطفیٰ کریم کے جلوے کو تک نہیں۔ دنیا اپنی بشریت پر آج مصطفیٰ کریم کی بشریت کو تولتی پھر رہی ہے، قیاس کرتی پھر رہی ہے، اس سے بڑھ کر بدقسمتی نہیں اس امتی کی جو کلمہ بھی پڑھے اور ترازو ہاتھ میں لے کر مصطفیٰ کی شانوں کو بھی تولتا پھرے، اس جیسا بدقسمت کائنات میں کوئی نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آئی مصطفیٰ کریم کا مقام کتنا والا ہے۔ غلطی اصل میں یہیں سے ہوئی جب سے دنیا نے حضور سید عالم کی ذات کو ایک محض لیڈر سمجھا، لوگوں وہ لیڈر نہیں اللہ کے حبیب ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اس مقام قرب پہ فائز ہیں کہ اگر وہ چہرہ اٹھا کر اس طرح تک لے تو رب قبلے بدل دیتا ہے، سبحان اللہ، قبلے بدل دیتا ہے۔ اور یہ تو صحابہ سے پوچھیں جن کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ تھا، وہ کتنی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں محبت کی معراج یہ تھی، ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے نا صحابہ اور آ کے عرض کی حضور ہمارا دل چاہتا ہے سجدہ کریں، اللہ سبحان اللہ، دل چاہتا ہے سجدہ کریں، محبت اس معراج پہ ہونی چاہیے کہ انسان کا دل چاہے اپنے معبود کو سجدہ کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کی معراج ہے، کمال ہے، اس معراج پر صحابہ تھا، کہا حضور ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جنگل کے جانور آ کے سجدے کرتے ہیں قدموں پر، جنگل کے وحشی جانور دنیا قریب جن کے نہیں جاتی وہ آپ کو تک لیں تو دوڑتے ہوئے آ کے گردن قدموں پہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان ہے آپ کے غلام ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے سجدے کریں، فرمایا نہیں میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، اگر یہ جائز ہوتا تعظیم کا سجدہ میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو کیا کرتی، اللہ میری شریعت میں جائز نہیں۔ سجدے کی بات چلی، تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سید عالم علیہ السلام کی عظمت بچپن کی باتیں جو ہیں اس پہ ذکر کرتے ہوئے ایک روایت لکھی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے، بچپن کی بات تھی میں وہ ساتھ بات آ گئی اب ذہن میں تو آپ کے عرض کر دوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ حضور تشریف لے جاتے نا بکریاں چرانے کے لیے، جب آپ کے چھوٹے دیگر بہن بھائی جتنے رضائی تھے وہ ساتھ جاتے، آپ بھی تشریف لے جاتے، پھر واپس آ کے بچے کہتے اماں حلیمہ سے، اماں حلیمہ اس حجازی بھائی کی تو شان ہی بڑی نرالی، سبحان اللہ، بچے آ کے کہتے سبحان اماں اللہ، اس حجازی بھائی کی تو شان ہی بڑی نرالی، کہا کیا ہوا؟ کہا اماں ایک عجیب بات دیکھی، جب یہ بھائی ہمارے ساتھ جاتا ہے تو دھوپ میں جب یہ چلتا ہے تو ایک بادل سایہ بن کے کھڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سایہ بن کے کھڑا رہتا، اللہ سبحان اماں ایک عجیب بات دیکھی، جس خشک جگہ پہ جا کر یہ اپنا قدم رکھ دے اسی وقت سبزہ ہوا تھا، سبحان اللہ، کہا اماں بڑی عجیب بات دیکھی،
جنگل کے جنگلی جانور بھی ان کے قدموں کو آ کے چومتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، سبحان اللہ، سر رکھ دیتے ہیں ان کے قدموں پر۔ کہا اماں حلیمہ ایک عجیب بات اور بھی دیکھی، ساری دنیا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے نکالتی ہے ڈول بھر بھر کر، جب یہ ساتھ ہوں تو پانی خود بخود باہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، پانی نکالنا نہیں پڑتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو، سوائے نافرمان انسان اور نافرمان جن کے کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو ان کی عظمتیں کیا، اس چہرے کے حسن و جمال کا عالم۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات، چہرہ انور کی بات چلی تو اسی سے اب بات تھوڑی سی اس طرف بھی چلی ہے۔ سبحان سید عالم کا چہرہ بے مثل و بے مثال، سبحان اللہ، اللہ کسی آنکھ میں صحابہ میں، اور پھر آپ مجلس سے صحابہ کی اگر کیفیتیں پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کی مجلس میں سوائے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو شخصیتوں کے علاوہ کسی اور میں یہ ہمت نہیں تھی وہ آنکھ اٹھا کر اس طرح چہرہ انور پہ دیکھ سکتے۔ مجلس سے صحابہ میں یہ دو بندے ایسے تھے جو سرکار کے چہرے کو تکا کرتے تھے، حضور انہیں تک کے مسکرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اگر نہ باقی ساری جماعت صحابہ ادب سے نگاہیں جھکا کے بیٹھتے تھے، ادب سے نگاہیں جھکا کے بیٹھتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک مرتبہ زیارت کی، میں نے ایسے دیکھا، اپنے ہاتھ اسی وقت آنکھوں پہ رکھ لیے کہیں آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ تاب نہیں تھی جماعت صحابہ میں۔ آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، یہ دو شخصیتیں تھیں جو مجلس میں فقط سرکار کے چہرے کو تکا کرتی، کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اللہ نے ایسا نورانی وجیح روشن چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بنایا، اور خدا کی قسم پھر اس چہرے انور کے نظارے قیامت کے میدان میں دیکھنے والے اس دن دیکھنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں، اگر آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں تو بہت سے صحابہ آپ کو ایسے ملیں گے جو جن کے قبول اسلام کی اور کوئی وجہ نہیں بنی، فقط مصطفیٰ کا دیدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی دلیل نہیں مانی، جن میں سب سے بڑی شخصیت مدینہ الرسول کے اندر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے بڑے مشہور سے آدمی ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، بعد میں اسلام لائے۔ کہتے ہیں قبول اسلام کی وجہ اور کوئی بات نہیں بنی، میں نے فقط چہرہ تکا، چہرہ دیکھنے کی دیر تھی، دل نے گواہی دے دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو۔ سبحان اللہ، لوگوں نے کہا نا یہودیوں نے، انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تیرے جیسا سمجھدار بندہ، اور تیرے جیسا عالم بندہ، تورات کا اتنا بڑا عالم، تجھ جیسی علمی شخصیت پوری اس مدینہ کی سرزمین پہ اور کوئی نہیں، تو بھی جا کر گرفتار ہو گیا۔ فرمایا میں ضرور عالم ہوں سب سے بڑا، لیکن خدا کی قسم بات سچی کرتا ہوں، میں نے چہرہ تکا، اس کا چہرہ ایسا خوبصورت تھا، میرے دل نے اسی وقت گواہی دے دی یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے قبول اسلام کی وجہ بھی حضور کی زیارت ہے۔ کہتے ہیں ہم قافلے کے ساتھ تھے، مدینہ الرسول کے قریب قافلہ آ کے ٹھہرا، ہم موجود تھے، ہمیں نہیں پتا تھا سرکار کو، ہم نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے نہ کوئی واقفیت۔ اتنے میں ایک نورانی صورت والی شخصیت آ گئی، ہمارا ایک اونٹ بڑا پسند آیا انہوں نے کہا بھی سودا کرو گے؟ ہم نے کہا جی کر لیتے ہیں۔ کہا کتنی کھجوریں لوگے کہ اتنی لیں گے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور۔ اونٹ پکڑا، فرمایا میں ابھی جا کر قیمت اس کی بھجوا دیتا ہوں۔ اونٹ لیا، سرکار چل پڑے۔ حضور جب لے کے چلے، اب آپس میں لوگوں نے چیمہ گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ ایک نے کہا یار نام ہی پوچھ لیا ہوتا یہ کون ہے، کہاں سے آئے، کس شہر کے رہنے والے ہیں، اتنا قیمتی اونٹ ایک بندے کو نہ جانتے ہوئے، نہ نام سے واقف، نہ قبیلے سے واقف، نہ گلی محلے سے واقف، قیمتی اونٹ دے دیا۔ قافلہ سردار کی بیوی خیمے میں بیٹھی، حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں قافلہ سردار کی بیوی نے اندر سے آواز دی لوگو گھبراؤ نہیں، اگر اس نے پیسے نہ دیے میں دے دوں، لوگو گھبراؤ نہیں، تسلی رکھو، اس نے قیمت نہ دی میں دے دوں گی۔ کہا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی نہیں، لیکن خدا کی قسم چہرہ بتا رہا تھا یہ سچے کا چہرہ، چہرہ بتاتا یہ سچے کا چہرہ۔ حضرت انس نے وہ منظر بیان کیا، فرمایا وہ چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے قرآن کا برق چمک۔ دوستو دعا مانگا،
اللہ کرے کوئی رات ایسی آئے اس چہرے کی زیارت. آج سید عالم کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں, یہی دعا دل میں رکھو. اللہ کرے کوئی گھڑی ایسی آ جائے اس چہرے انور کے حسن و جمال کا کوئی نظارہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. اور پھر قیامت کے دن کیا منظر ہوگا خوبصورت. اللہ اکبر. جب انبیاء نفس نفسی کی عالم میں. اللہ اکبر. آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا وہ روایات ساری جو مسلم شریف بخاری شریف کے اندر سید عالم علیہ السلام کی قیامت کے منظر کی آپ نے بیان فرمائی. ان میں ضمناً ایک دو باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. بات ادھر کو چلی گئی, چلنی کسی اور جانی تھی. اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس دن نفس نفسی کا یہ عالم ہوگا. ساری کائنات پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے. اللہ حساب و کتاب ہی شروع کر دے, لیکن ابھی حساب نہیں شروع ہو رہا ہے جی. پھر قوم مشورہ کرے گی آپس میں, یار اب کیا کیا جائے, کیا کیا جائے. ان کا یار کسی کو سفارشی تلاش کرو جو رب کی بارگاہ میں جا کے کہے کہ مالک حساب تو شروع کر لے, گرمی نہیں برداشت ہوتی ہے. اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے یہاں تک دنیا کہے گی جہنم میں بھیجنا ہے جہنم میں, جنت میں بھیجنا ہے جنت میں, لیکن اس میدان سے نکال دے. اللہ. یہ سختی برداشت نہیں ہوگی. کتنا لمبا دن ہوگا, ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. پھر آپ علماء سے یہ بھی پوچھئے, ساری قوم اکٹھی ہو کے مشورہ کر کے کہے گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلو, وہ اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں, وہ سفارش کریں گے, ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے, بات بن جائے گی. ساری دنیا اکٹھی آئی, وہاں آ کے پہنچے. آپ نے فرمایا اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, میں یہ کام نہیں کر سکتا بھائی آج کے دن. دوسرے نبی کے پاس آ گئے. اب ایسے بھی نہیں ہوگا کہ یہاں ایک نبی سے چلے تو دوسرے نبی کے پاس چلے. کئی ہزار سال لگیں گے ایک نبی سے دوسرے نبی. مختلف روایات ہیں. مواہب الدنیا کے اندر امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی. کئی سال ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جاتے ہوئے لگے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, عارف لوگ ہیں نا, عارفوں کی بات بڑی محبت والی ہوتی ہے. عارفوں کی بات اور ہی ہوتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا, ان کا حضور اگر ایک نبی سے دوسرے کے پاس جاتے ہوئے کئی سال لگیں گے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں, حضرت آدم سے قوم چلے گی, حضرت عیسیٰ تک آئے گی, لمبا عرصہ بیت جائے, بندہ تو تھک جائیں گے, کیا بنے گا. آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا جسے یہ پتا ہوگا نا کہ یہ سفر مدینے والے کے لیے ہے, اسے تھکاوٹ ہوگی. یہ تھکاوٹ ہوگی نہیں جس کے یہ پتا ہوگا کہ اس سفر کے بعد مدینے والے کی زیارت نہیں. قیامت کا دن جب ساری قوم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس دن کے متعلق, فرمایا میں رب کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کروں گا آج تک ویسا سجدہ کسی نے نہ کیا. ایسا سجدہ کسی نے نہ کیا. فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. لوگوں رب کی ایسی حمد کروں گا آج تک کسی نے نہ کی ہوگی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا, میں سر سجدے میں رکھوں گا اور رب کی تعریف کروں گا. حکم ہوگا سل ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے سجدے سے, سل سوال کیجئے, اشفا شفاعت کیجئے تو شفا آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے. سید عالم کی بارگاہ میں اس کا سر مبارک سجدے کے اندر. آپ مجھے بتائیے خدا کے قرب کی سب سے اعلیٰ ترین صورت سجدہ ہے. سب سے زیادہ انسان کو خدا کا قرب حالت سجدہ میں قرب کی اعلیٰ ترین یہ کیفیت ہے سجدہ, جس میں بندے کو خدا کا قرب نصیب ہوتا. چاہیے تو یہ تھا, حکم یہ دیا جاتا سجدہ لمبا کر, جتنا سجدہ لمبا کرتا چلا جائے گا اتنی امت معاف کرتا چلا جائے گا, ہونا تو یہ چاہیے. لیکن ادھر سر سجدے میں گیا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, سر اٹھا کے چہرہ سامنے لائیے, پھر سوال کیجئے, شفاعت کیجئے, قبول کی جائے گی. کیوں؟ فرمایا دنیا والوں کو پتہ لگ جائے, کوئی یہ نہ کہے کہ آج بھی بات سجدے سے بنی ہے. لوگوں آج سجدے سے نہیں, آج محمد کے چہرے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. چہرہ سامنے لا کر مانگ, تو چہرہ سامنے لے آ, ہم عطا کرتے چلے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ
احباب محترم، صحابہ کرام کی محبت، سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ان کے پیار کا یہ عالم، نماز جیسی کیفیت کے اندر بھی وہ رخ پھیر کر مصطفیٰ کریم کے چہرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر ارشاد فرمایا سرکار مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے حکم دیا بھائی رخ پھیر لو، اپنی نمازوں کو مکمل کر۔ نہ نماز ٹوٹی نہ دوبارہ لوٹائی گئی، صحابہ نے رخ پھر ادھر کر لیے، نماز کمپلیٹ ہو۔ لوگ تو کہتے ہیں کب انہوں نے ذکر کیا، کب میلاد منایا، کب حضور سید عالم علیہ السلام کی محفلیں کی۔ احباب محترم، وہ تو ہر وقت محبوب کی یاد اور محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ، فنا ہوئے لوگ، وہ تو تصور رسول میں ڈوبے رہنے والے لوگ۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس مبارک مجلس میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں سرکار کی سچی سچی محبت اور اس محبت کا عملی رنگ دوستو کردار و اخلاق کے اندر نظر آنا چاہیے۔ محبت کا میلاد کا حقیقی تقاضا یہی ہے۔ ختم کرتے ہوئے اب یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سچی محبت، سچا مدینے والے کا میلاد یہی ہے کہ کردار، اخلاق، ظاہر، باطن، صورت و سیرت میں مدینے والے کی جلوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے، یہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، آپ گلی سے گزرے دنیا دیکھ کر کہے ہو مدینے والے کا غلام جا، سبحان اللہ سبحان اللہ کا دیوانہ جا، سبحان اللہ۔ کردار ایسا۔ پھر صرف یہیں تک نہیں کہ ہم نے میلاد کو اس مجلس تک ہی محدود رکھنا نہیں، صرف محفل میں آ کے بیٹھ جانا ہی میلاد نہیں، میلاد کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھنا بھی سرکار کا میلاد، سبحان اللہ۔ اپنی خاندان کی کسی بیوہ کی دستگیری کرنا بھی رسول اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی یتیم بچے کو پڑھا دینا بھی حضور کا میلاد، سبحان اللہ۔ اور جس کا کام کرنے والا کوئی نہ ہو اس کے گھر کا سودا صرف لا دینا بھی سرکار کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں اپنی فیملیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب تو نہیں، کوئی بیوہ تو نہیں، کوئی یتیم بچے حقدار تو نہیں، ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیں۔ ایسے کام کرنے سے بھی سرکار کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ سب میلاد کی صورتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مرکز محبت کو ہمیشہ آباد فرمائے۔ اور دعا کیجیے حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری صاحب اور حضرت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن قادری صاحب، جن کی خدمات، جن کی شبانہ روز محنتیں، جن کی نسبت، جن کی برکت، جن کے حوالے سے آج ہم بھی یہاں سب جمع سبحان اللہ۔ اللہ ان کے علم و فضل میں برکت آمین آمین۔ ان کی والدہ مرحومہ ایک نیک صالحہ خاتون تھیں جو دنیا سے وصال ہوئی، اللہ کریم ان کی قبر پہ اپنی خاص آمین آمین جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام آمین۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل تو کر رہا تھا کہ یہ کہتے رہے ہم سنتے رہے، اور بات بھی بڑے شان والے کی تھی اور کرنے والا بھی بڑا پیارا تھا، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب محبت سے کی ہوئی بات ہوتی ہے تو وہ جا کے دل پہ لگتی ہے۔ اور میں آپ سب کے چہرے تک رہا تھا، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ بھی چاہتے تھے کہ یہ بات چلتی رہے، لیکن چونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے ہمیں وعدے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ذکر کا وقت ہوا جاتا ہے اور ذکر کے بعد دعا، دعا کے بعد نماز عشاء ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم تھوڑا لیٹ ہوئے ہیں لیکن میلاد کے صدقے میں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ غور کر لیں۔ اپنے در پہ بلا لیجئے، یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، ہم کو اپنا بنا لیجئے۔